تم اللہ کے دوستوں کی خدمت کرو، وہ جو کہتے ہیں ان پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فقراء کے 3 درجے ہوتے ہیں، صوفی، شیخ اور شاہ، اور آخری درجے کی کوئی انتہا نہیں۔ عارف کے سامنے باادب رہو، شاید اس طرح تم بھی اس جیسے بن جاؤ۔ خدا کائنات کا مطلق العان حکمران ہے، اس لیے اس کے سامنے سر جھکاؤ، یہی عبادت ہے۔ جب دل کا آئینہ شکستہ ہوتا ہے تو انسان کی خود بینی چور چور ہو کر رہ جاتی ہے۔ جب مرنے کے بعد کی زندگی کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے اوپر سے موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ مشکلات اور مصیبتوں پر اگر صبر کر لوگے تو آخرت میں اس کا انعام ضرور پاؤ گے۔ اگر جنت لینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فروخت کر ڈالو۔ بیوی کی صرف ایک خواہش یعنی فضول خرچ کرنے کی خواہش کبھی پوری مت کرنا، ہمیشہ خوش رہو گے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کی، اسی نے فلاح پائی۔ اللہ کو اپنے قلب میں بسانا چاہتے ہو تو قلب کو اللہ کے نور کا عکاس بناؤ۔ شدید آفتوں سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً صدقہ دیتے رہو، آفتوں سے ہمیشہ محفوظ رہو گے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جبکہ شفقت، محبت اور نرمی ان کے اندر اطاعت و فرما برداری کے جذبات کی نشو نما کرتی ہے۔ ماں باپ کا وجود اولاد کے لیے آسمان کی طرح ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو گود میں لے کر پیار کریں اور شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیریں۔ اللہ کی امید سے ہمیشہ پر امید رہو اور یقین رکھو کہ گناہ خواہ کتنے زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اچھی اور نیک خصلت بیوی مرد کی اصلاح حال کے لیے مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے۔ مہمان کے لیے خود تکلیف اٹھا کر احسار کرنا اخلاق حسنہ کی تعریف میں آتا ہے۔ مادے کا پرستار مادیت پر یقین رکھتا ہے اور خدا کا پرستار غیب پر یقین رکھتا ہے۔ مادہ فنا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو جسمانی ٹانگوں پر چل کر نہ ڈھونڈو، وہ اس وقت سامنے آتا ہے جب دل کے قدموں سے چل کر اس تک پہنچو گے۔ حلال روزی چاہے کم ہو اس پر قناعت کرو، رفتہ رفتہ وسائل میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے جو بندے روحانی آگاہی کے ناپید کنار سمندر میں اتر جاتے ہیں، ان کے اوپر سے زمان و مکان کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے۔ بندے کو اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہو، اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو۔ بندہ اپنے نفس سے جتنا زیادہ واقف ہوتا ہے، اللہ عز و جل بندے کو اتنا ہی قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس لیے مخلوق کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے محبت رکھے۔ ضرورت مند کی امداد چھپا کر کریں تاکہ تمہارے اندر نیکی کرنے کا غرور پیدا نہ ہو سکے۔ کسی کو کچھ دے کر احسان کرنا دراصل نمائش ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ عورت کی ایک چیز کالی ہو تو سمجھ جاؤ وہ دھوکے باز اور گھٹیا عورت ہے، اور وہ ہے اس کے کردار کی ٹوکری۔ پاک اور حلال کمائی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ علماء کی آنکھ نعمت دنیا اور اس کی لذتوں پر رہتی ہے، جبکہ فقیر کی آنکھ خوف خدا اور قیامت سے لرزتی ہے۔
درویش وہ ہے جو سیدھے سادھے مسلمانوں کے ایمان اور خوش عقیدگی کے تحفظ کی خاطر ہمیشہ فرق باطلہ کی تردید میں سینہ سپر رہے اور سامریت کا طلسم پاش پاش کر دے۔ تربیت پانے کے خواہاں افراد کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کرو، یہی صحیح معنوں میں فیضان شیخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ہی دریا، خود ہی سمندر، خود ہی گلاب، خود ہی خوشبو، خود ہی ابر اور خود ہی باراں ہیں۔ بچوں کی تربیت میں جوش، ہوش، فراموش کا یکساں تناسب قائم رکھو تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہترین سانحے میں ڈھال سکیں۔ آخرت میں اپنے اعمال کا اجر چاہتے ہو تو مصیبتوں پر صبر کرو۔ نفس کے آئینی جال کو توڑ دو، آزادی جیسی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ خدا کی بہترین نعمت سچا اور مخلص دوست ہے۔ جو اپنے دوست کو برے کاموں سے باز نہیں رکھتا وہ انسان دوستی کے قابل نہیں۔ دوستوں کے ساتھ اس قدر اخلاص رکھنا چاہیے جو تھوڑے سے تغیر پر زوال پذیر نہ ہوں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے سے اعلیٰ آدمیوں کی مصاحبت اور محبت اختیار کرو، یہی حقیقی غرور ہے۔ میرا پہلا دوست ہی میرا دشمن ہے۔ میں وحشیوں کی طرح جنگلوں میں پھرا مگر میں برے ساتھی سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں دیکھا۔ میرا دوست انسان نہیں فرشتہ ہے، اس کے کام بھی فرشتے والے ہیں، یعنی دوسروں کی برائیوں اور اپنے گناہوں کا حساب رکھنا۔ جا اور جو کچھ بھی تیرے پاس ہے اس سے ایک اچھا دوست خرید لے اور پھر اس سے کبھی بھی قیمت پر فروخت یا ضائع مت کرنا۔ جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے اسے دوست کو آزاد پہچاننے کا خیال ہے۔ دوسری عورتوں کو کہا جا سکتا ہے کہ ماں جیسی ہو، ماں کو کوئی نہیں کہتا کہ عورت تجھ جیسی ہو۔ زندگی کی ترقی کا انحصار بیوی کی محبت پر ہے۔ بے حیائی کا اصل مرتکب وہ ہے جو کسی کی بے حیائی کے کام کی اشاعت کرتا پھرتا ہے۔ جب کوئی شے مفید بن جاتی ہے وہ حسین نہیں رہتی۔ محبت دل میں ایک آگ ہوتی ہے جو محبوب کی مراد کے سوا سب کچھ جلا دیتی ہے۔ جن بھلائیوں کا تو طلب کرتا ہے ان میں سستی کو چھوڑ دے، کیونکہ سست شخص نیکیوں میں کامیاب نہیں ہوا کرتا۔